نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کرنا اللہ پروردگار کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس وقت تک وہ اللہ سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کہ عبادت ہی ہے جس میں اللہ پروردگار سے محبت کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر چاہت اور دعا کی جاتی ہے۔ فرمایا جب تم اللہ سے محبت کرنا چاہو تو اللہ پروردگار کی عبادت کرو۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ پروردگار کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کی عبادت جانتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ پروردگار سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پروردگار سے محبت کرنے والا جب اللہ پروردگار سے محبت کرتا ہے تو اس نے در حقیقت اللہ پاک کی عبادت کی ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ عجیب ایک بات ہے۔ جب کسی کو اس اونچی بات کا پتہ چلتا ہے تو حیران کا حیران ہی رہ جاتا ہے کہ اتنی بڑی دولت اللہ اپنے بندے کو کیسے دے دیتا ہے، اتنی بڑی عطا اللہ اپنے بندے پر کیسے کر دیتا ہے کہ عطا لینے والا پھر اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ پروردگار کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہے وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنے بندوں کے ساتھ شامل فرما دیں۔ آئیے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد ہے اللہ پروردگار کے قرآن دینے کا اور اپنا بندہ دینے کا۔ جب اللہ سونا پروردگار کسی کو اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے تو دیکھیے وہ عجیب اللہ پروردگار کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ پروردگار کی عبادت صرف وہی کرنے کے قابل ہے جسے اللہ پروردگار اپنا بندہ دے، یا اللہ پروردگار اپنے نبی رسول کو اپنا آپ دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ نبی رسول کو اپنی عبادت اپنے ہاتھ سے کرواتا ہے تب نبی رسول اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی عبادت جب تک اللہ نہ اپنی کروا دے کوئی اللہ کی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عبادت ہو اور اللہ اپنی عبادت نبی رسول کو تعلیم اتباع میں امامت میں نہ کروائے
نبی رسول کیسے عبادت کریں گے؟ کوئی آیا آج تک ایسا نبی رسول جس نے اللہ کی عبادت اللہ کے کروائے بغیر ادا کی ہو؟ اب اللہ پروردگار اپنی عبادت نبی رسول کو کرواتا ہے، اور نبی رسول جو ہے وہ اللہ کی جماعت ہوتا ہے اور اللہ اس کا امام ہوتا ہے۔ جب یہ سنت قائم ہو جاتی ہے تو فرمایا سنت اللہ لا تبدیل علی سنت اللہ، کہ اللہ کی یہ سنت ہے، یہ قائم ہو گئی ہے، اب یہ کبھی نہیں بدلے گی۔ اب نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب، صحابی، اہل بیت، اسے جب تک اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، امامت سے، انابت سے اللہ پروردگار کی عبادت نہ کروا دے، وہ اکیلا عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ نے نبی رسول کو اپنی عبادت کروائی ہے، اور نبی رسول نے اپنے صحابہ کو اللہ پروردگار کی عبادت کروائی ہے، اور یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ اسی لیے جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جماعت میں عبادت کرتا ہے۔ جماعت واجب ہے، اور اللہ پاک کی جو عبادت بیچ میں کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کی جماعت جو ہے اس میں یہ مسنون سنت جو ہے، یہ جماعت جو ہے، اس کی ادائیگی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ ورنہ کسی کی اکیلی نماز، اکیلا روزہ، اکیلا حج ہوا ہے؟ جتنے بھی فرض اللہ پروردگار کی عبادت میں اللہ نے مقرر کیے ہیں، ہم پر نافذ کیے ہیں، وہ سارے کے سارے جماعت میں ہوتے ہیں، جماعت کے علاوہ نہیں ہوتے۔ توحید بھی جماعت میں ہے کہ نبی رسولوں کی جماعت اس کی ادائیگی کرتی ہے۔ توحید بھی جماعت میں ہے، اور اس کی جماعت کی ادائیگی کرنے والی جو جماعت ہے وہ نبی رسولوں، اولیاء اعظام، صدیقین، صالحین، یہ جماعت ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، وہ بھی جماعت کے اندر ہے، اس کی یہ ادائیگی اللہ کا بندہ اللہ پاک کی عبادت کی کرتا ہے، اور پیچھے جتنے مقتدی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بندوں کی جماعت جو ہے اس ایک اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ادائیگی کس کی کر رہی ہوتی ہے؟ نماز کی، پھر روزہ آ جاتا ہے، پھر روزے کی، پھر حج آ جاتا ہے، حج کی، پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے، پھر زکوٰۃ کی۔ امام ایک ہوتا ہے، نبی رسول علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے، یا نبی رسول کے نائب کا نائب ہوتا ہے، یا قائم مقام ہوتا ہے۔ باقی پیچھے جماعت جتنی بھی ہے وہ عبادت کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک کے پیچھے عبادت نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سنت چھوڑ دی ہے۔ وہ سنت کیا تھی؟ ایک اللہ امام تھا، اور اس کے پیچھے اللہ کی عبادت کرنے والا نبی رسول تھا، پھر نبی رسول ایک تھا، پھر اس کے پیچھے اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی عبادت کروانے والا یہ اللہ کا بندہ ہے۔ بس ایسی ایک طریقہ ہے جو اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے بندے کی بھی سنت ہے۔ اور جب یہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ مقیم ہوتے ہیں، مقیم۔ جب امام کے ہاتھ پر اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ عبادت کرنے اور کرانے والا کون ہوتا ہے؟ مقیم ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے کیا جانا؟ پہلے عبادت جانی ہے کہ عبادت کون سی ہے؟ عبادت اللہ کی ہے۔ پھر عبادت کرواتا کون ہے؟ اللہ کرواتا ہے، اللہ کا بندہ کرواتا ہے۔ عبادت کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے یہ وہی مسنون عبادت ہے جو سنت مسنونہ کے اندر ادا کی جا رہی ہے۔ یہ وہی مسنون عبادت کروائی جا رہی ہے جو خود اللہ نے کروائی ہے، اور جو اللہ نے نہیں کروائی وہ عبادت کیسی ہو سکتی؟
نبی رسول کو اللہ نے کروائی ہے، نبی رسول نے امتیوں کو کروائی ہے. بس یہ ایک وہ عبادت ہے جو اللہ نے کروائی ہے. اور یہ کس نے کی ہے؟ یہ مقیم نے کی ہے. اس میں کوئی جب مسافر ہو جاتا ہے اس کا ساتھ جو ہے اپنے ساتھی سے ٹوٹ جاتا ہے. دنیا میں اگر کوئی اپنا ساتھ اپنے ساتھی سے توڑ دیتا ہے، اگر یہ مر جاتا ہے بغیر ساتھ کے، جب دوبارہ اٹھتا ہے تو بغیر ساتھ کے ہوتا ہے. اس کا جاننا بھی اب ضروری ہے کہ مقیم کون ہے، مسافر کون ہے. ایک مقیم ہم شریعت ظاہر کے اندر ہوتے ہیں، ایک مسافر ہم ایک شریعت ظاہر کے اندر ہوتے ہیں. اور ایک حقیقی مسافر ہوتا ہے اور ایک حقیقی اپنے گھر میں ٹھہرنے والا ہوتا ہے. پہلا جو حقیقی مقیم ہے وہ ہونا چاہیے، مسافر کبھی نہیں ہونا چاہیے. مسافر صرف اور صرف اس وقت ہوگا جب اسے امام کا حکم ہوگا. اب یہ مسافر ہو سکتا ہے اس لیے کہ حکم آ گیا. اگر حکم چھوڑ کر یہ مسافر بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا، اے یونس علیہ السلام، میرا حکم نہیں تھا، میرے حکم کے بغیر کیسے جگہ چھوڑ دی، اقامت چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، عبادت جس کے پیچھے کی جا رہی تھی اسے کیسے چھوڑ دیا؟ اب پکڑ ہوگی. حکم کے بغیر مسافر کوئی نہیں بن سکتا. جب بھی مسافر بنا جائے گا اقامت چھوڑی جائے گی. اقامت میں کس کو چھوڑا جائے گا؟ جس کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے. عبادت تو یہی ہے نا، اسے چھوڑا جائے گا. اس کے حکم کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. لوگ ان باتوں کو اس لیے نہیں جانتے کہ انہیں اصل کا علم نہیں ہوتا. اور جب وہ کہے گا پھر وہاں جانا پڑے گا. اب یہ ساتھ نہیں اس نے چھوڑا، اس نے حکم لیا ہے، حکم اختیار کیا ہے. ساتھ اپنے یار کا قائم ہی قائم ہے، رہتا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حکم میں تاخیر کرنے سے وہ ثواب کے اندر کہیں پیچھے چلا گیا ہے، لیکن اس کا ارادہ یہی ہے کہ جمعہ ساتھ ادا کرنے کے بعد میں نکل جاؤں گا. لیکن کہا ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ حکم میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ثواب کم پڑ گیا ہے، اور اگر حکم چھوڑ دیتے تب تو ساتھ ہی ختم ہو جاتا. دوسرا عذر ہے، دوسرا عذر یہ ہے کہ حکم میں اللہ کا بندہ ہمیں بھیج رہا ہے، وہ دین اسلام میں کوئی ضرورت دیکھتا ہے، دین اسلام کو کوئی ضرورت ہے، حکم دیتا ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے عذر بنا دیا گیا ہے کہ اب یہ عذر ہے کہ اللہ کا بندہ میرا حکم تجھے دے رہا ہے، اب میرے حکم میں تم جا رہے ہو، اس لیے یہ عذر ہے تمہارے لیے، اب تم ساتھی ہی ہو. لیکن اللہ پروردگار نے تمہارے لیے جو چیز جانی ہے وہ یہ جانی ہے، یہ عذر تمہارے لیے بنا دیا کہ اس لیے ساتھ چھوڑ کر تم اس حکم میں جا رہے ہو. دوسرا عذر یہ ہے کہ اللہ اپنے پاس بلا رہے، کوئی مر جائے. یہ مر جانے والے پھر کیا ہو جائیں گے؟ مسافر ہو جائیں گے. اب دیکھیے مر جانے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ نبی نے اللہ کے ہاتھ پر
اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہیں. پھر کہیں گے نبی کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا. اب وہ اللہ کی جماعت میں نہیں ہے، ظاہری اللہ کی جماعت میں موجود نہیں ہے، یعنی یہ زندہ جو ظاہری دنیا میں ہیں ان میں موجود نہیں رہا. اسے عذر ہے کہ اللہ نے اسے بلا لیا ہے. اس کے بعد نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کو اللہ اپنے پاس بلا لے، نائب کے نائب کو بلا لے. قیامت تک یہ عذر ہے. اب وہ ظاہری جماعت سے جدا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ پروردگار کے پاس پہنچ گیا ہے. یہ عذر ہے، اس لیے عذر میں کوئی جدا نہیں ہوتا. عذر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عذر کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عذر کے اندر نماز ادا نہ بھی ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نہ عبادت کا مسئلہ ہوتا ہے اور نہ ساتھ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ماں باپ اور اولاد اپنے ماں باپ کو عذر میں چھوڑ کر چلی جائے، یا ماں باپ اللہ کے پاس چلا گیا ہے وہ اپنی اولاد کو عذر میں چھوڑ کے چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد بیوی جو ہے وہ شوہر کے حکم میں چھوڑ کے چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور شوہر اپنے بیوی کو اللہ کے پاس چلا گیا چھوڑ کر چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان کی جدائیاں کوئی جدائیاں نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ دنیا کے اندر جب عبادت کرتے ہیں اس وقت یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کی جماعت میں موجود ہوتے ہیں. یہ مسافر نہیں بنتے. وہ مسافر ہوتا ہے جو اللہ پروردگار کا حکم، اللہ کے بندے کا حکم چھوڑ کر چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر حج پہ ہی چلا جاتا ہے. یہ حج پہ جو جا رہا ہے یہ اللہ کے حکم میں جا رہا ہے تو فرض ہے. اللہ کے حکم میں جا رہا ہے تو فرض ہے. چھوڑ کے کب گیا ہے؟ ادھر بھی اللہ پروردگار کے نبی کا نائب حج پڑھائے گا تب ہی ہوگا نا. جب تک اللہ کے نبی کا قائم مقام ادھر حج نہ پڑھائے میدان عرفات کے اندر تو یہ آخری بڑا جو رکن ہے وہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے حج ہی نہیں ہوگا. یہ تو ساتھی ہے نا اپنے یار کا. اس نے کب چھوڑا ہے؟ وہاں جائے گا تو حکم میں جائے گا، اور اگر وہاں حکم میں نہیں جاتا، اپنے امام کو، اپنی جماعت، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی سنت کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو اسے کیا پتا ادھر مسجد نبوی میں جو یہ جا رہا ہے، خانہ کعبہ میں جو جا رہا ہے، تو وہاں مسجد نبوی کو تو تب چوما گیا تھا، خانہ کعبہ کے حجر اسود کو تو تب چوما گیا تھا جب یہ بنانے والوں نے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی نبی کی جماعت نے یہ سارا کچھ تیار کیا. جب انہوں نے پھر چوم کر وہاں دیکھا، وہاں اللہ کی عبادت کر کے دیکھا، یہ سارا کچھ جب دیکھا، اسی حکم کے اندر پھر جو وہاں عبادت کرنے آئے، جس طرح صحابہ اکرام کی عبادت کو اونچا مقام اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کے نائبین کی وجہ سے ملا تھا، تو ان کی عبادت کو بھی اونچا وہ مقام مل گیا. اور جنہوں نے حکم چھوڑ کر سفر اونچے سے اونچا اختیار کیا وہ تو سفر ہی نہیں بنا. جنہوں نے سنت چھوڑ کر اونچی سے اونچی عبادت کی وہ تو عبادت ہی نہیں بنی. یہ ہیں وہ لوگ جو مقیم ہیں کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک مقیم رہتا ہے جب تک وہ اپنے امام اللہ پروردگار کے ہاتھ پر اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کی تعلیم میں عبادت کرتا ہے، وہ مقیم رہتا ہے. اور جیسے ہی اللہ کا حکم چھوڑ کر وہ اقامت کی جگہ سے اپنے امام کی اتباع کی جگہ سے چلا جاتا ہے، وہ مقیم نہ رہنے کی وجہ سے وہ ساتھی نہیں رہتا. اب اس وقت ساتھی بنے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دوبارہ اپنے ہاتھ کی عبادت میں شامل فرما لے گا. عبادت کیا ہوتی ہے؟
اپنے بڑے کا کہنا ماننا. جب بیوی اپنے شوہر کا کہنا مانے گی عبادت ہوگی. جب اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا مانے گی عبادت ہوگی. جب شاگرد اپنے استاد کا کہنا مانے گا عبادت ہوگی. جب صحابی اپنے نبی رسول کا کہنا مانے گا عبادت ہوگی. اور جب نبی رسول اپنے اللہ کا کہنا مانے گا عبادت ہوگی. جو حکم چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ ساتھ سے نکل گیا ہے، وہ ساتھی نہیں رہا. جب کوئی اپنے بڑے کا ساتھی نہیں رہتا تو بڑا ہی تو عبادت کرواتا ہے، اور بڑے کی عبادت پر ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہ فارغ ہو جاتا ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ مقیم جو ہے حقیقی کون ہے اور مسافر جو ہے وہ حقیقی کون ہے. مسافر وہ ہے جو اقامت پر قائم رہنے کے لیے اور اقامت کی جگہ اپنے بڑے کی امامت میں عبادت کرنے کے لیے موجود رہتا ہے. اس کی مسافرت جو ہے اس بات پر قائم رہتی ہے کہ میں اللہ پروردگار سے مسافر بن کر آیا ہوں. میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مسافرت جو ہے اب والی یہ اقامت پر قائم کر کے دکھانی ہے. میں نے اب مقیم بن کے رہنا، اب میں نے مسافر نہیں بننا. اور جب وہ غیر کی طرف مسافر بن جاتا ہے، حکم چھوڑ کر بنتا ہے، بے شک نبی رسول ہوتا ہے، ہماری تعلیم کے لیے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسافرت درست مسافرت نہیں، یہ تو اقامت حقیقی کو چھوڑنے والی ہے. اب مسافرت حقیقی جو ہے وہ تب بنے گی کہ بس یہ مسافرت جو ہے ایک ملی ہے، اب یہ ایک ہی رہے اور اپنی اقامت جو اللہ نے ہمیں نہیں دے دی ہے اس اقامت کو مضبوط کر دیں، اب وہ کبھی نہ چھوڑیں. دو ترتیبیں ہیں. ایک حکمی ترتیب ہوتی ہے. حکمی ترتیب یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا نہیں کی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھ لی، یہ ساری کی ساری نمازیں معلق رہیں گی، قبول نہیں ہوں گی جب تک شرعی ترتیب جو ہے فجر کی نماز وہ دوبارہ ادا نہ کر لی جائے. وہ دوبارہ ادا ہوگی، اس کے بعد یہ جو ترتیب ہے یہ بحال ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بعض پرس میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس کی عطا پر اللہ پاک پھر یہ معاف فرما دے گا، یا جو اللہ پاک کی تعلیم ہوگی وہ ہو جائے گی. یہ ترتیب ہے شرعی. ایک ترتیب ہے علمی تعلیم. جو علمی تعلیم ہوتی ہے اس میں یہ چیز معلق نہیں ہو جاتی کہ وہ جو نمازیں بعد میں پڑھی گئی ہیں وہ معلق ہو گئی ہیں، قبول نہیں ہو رہی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پروردگار کے حکم چھوڑنے کی وجہ سے جو اللہ پروردگار کی عبادت معلق ہو جاتی ہے، عبادت ہی نہیں ہوتی، عبادت ہی نہیں رہ جاتی. اور جو اللہ پروردگار نے اپنی عبادت کا بندہ اپنا دیا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر ہماری عبادت اللہ پروردگار کے ہاں قبول ہوتی ہے، وہ بھی معلق ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کا بندہ تو یہ خود چھوڑ کے چلا گیا. اقامت کی جگہ جدھر نماز پڑھنی تھی ہے، جو نماز وہاں فرض ہونی تھی وہی ادھر پڑھنی تھی نا، وہ اس سے چھوٹ گیا تھا. اسے کہتے ہیں علمی تعلیم. یہ ترتیب نہیں ہوتی، یہ علمی تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں معلم جو ہے، تعلیم دینے والا جو ہے وہ معلق ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہ جاتا. اس لیے لوگ ان باتوں کو بڑا چھوٹا سا سمجھتے ہیں کہ جو دل کیا ہے ویسے کر دیا. دل کیا مکہ چلے گئے، دل کیا مدینے چلے گئے، اور دل کیا مکہ مدینہ چھوڑ کے گھر آ گئے. واہ جی واہ، یہ چھوٹی باتیں ہیں؟ بہت بڑی بات ہے. یہ تو نبی سے پوچھے جا کر کہ کبھی اللہ کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہ تو صحابہ سے پوچھے جا کے کبھی نبی رسول اللہ علیہ السلام کو چھوڑا جا سکتا ہے. کبھی مرید سے پوچھے جا کے استاد کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور جس نے پوری زندگی یہ دعائیں مانگی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ دے دے،
اور اللہ کے بندے نے پوری زندگی دعائیں مانگی ہوں کہ مجھے نبی رسول دے دے، اور نبی رسول نے پوری زندگی اللہ پروردگار کے حضور یہ چاہتے کی ہوں کہ مجھے اللہ مل جائے، بھلا وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ماں باپ آ جاتے ہیں، اولاد ہے، اولاد جو ہوتی ہے وہ یہ کبھی سوچ سکتی ہے کہ میں ماں باپ کو چھوڑ دوں؟ بیوی کبھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچ سکتی ہے میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں؟ بتائیے نا، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ علمی تعلیم کے اندر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ شرعی ترتیب اگر بندے کی ٹوٹ گئی ہے، شرعی عذر ہی اگر آ کے ٹوٹ گئی ہے، تب تو گناہ بھی کوئی نہیں ہوتا، سوتا رہ گیا، پھر ترتیب اسے یاد نہیں رہی، آیا آ کے نماز زور پڑھی، ترتیب یاد نہیں رہی، یا آخری رکعت امام نماز پڑھا رہا ہے، اب امام کے ساتھ شامل ہونا ساری ترتیبیں بحال کر دے گا، یا کہ وہ 3 کام کر لیتا ہے، اب تو گناہ بھی اسے نہیں ملتا، اللہ پاک کو گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بھائی یہ شرعی ترتیب اور چیز ہے، اور علمی تعلیم میں معلم کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اور پھر سب سے بڑی بات اللہ کی عبادت کا نہ ہونا، اللہ کی عبادت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی باتیں ہیں، ان باتوں کو دل میں رکھ لو، یہ ہمارا دین ہے۔ اس دین کے اندر نا کبھی بھی اللہ نبی رسول کا، اللہ کے بندوں کا ساتھ پھر نہیں ٹوٹتا، ساتھ نہیں چھوٹتا۔ کیوں کہ یہی اپنے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ خود کرنے والے کبھی جدا نہیں کرتے۔ تو اور کیا چاہیے بندے کو؟ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ پاک ہم پر مہربانی فرما دے۔ تو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ پروردگار کی عبادت کیا ہے۔ اللہ کی عبادت ہے ایک اللہ پروردگار کے لیے جو ہوتی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کا مل جانا، بس وہ ایک اللہ جب کسی کو مل جاتا ہے بس وہی ایک اللہ ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا کہ اسے اللہ پاک نے اپنا آپ دے دیا ہے۔ اسی طرح اللہ پروردگار کی عبادت وہ ہے جو اللہ پروردگار اپنے نبی رسول کو کرواتا ہے، اور وہ عبادت اسے مل جاتی ہے، اور وہ پھر جب کرواتا ہے تو اپنے صحابہ کو کرواتا ہے، پھر صحابہ کو مل جاتی ہے، پھر تابعین کو مل جاتی ہے، اور یہاں تک کہ آخری اللہ کا جو بندہ ہے عبداللہ، یہ عبادت اسے مل جاتی ہے۔ اگر شرعی عذر کے اندر اس نے یہ عبادت اور یہ عبادت ہونے والا خود یا اللہ کا بندہ اسے شرعی عذر میں چھوڑا ہوتا ہے تو ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور اگر حکم میں چھوڑا ہوتا ہے تو یہ عذر میں مان لیا جاتا ہے۔ یہ چھوڑا نہیں ہوتا بلکہ حکم جس کا معنی ہوتا ہے اس کے اور نزدیک وہ آ گیا ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک آگے بیٹھ گیا ہوتا ہے، اور اللہ کی اس پر عطا ہو جاتی ہے۔ تو جو مسافر ہیں، ایک حکمی مسافر ہیں، نبی رسول مسافر ہیں، نبی رسول کا نائب مسافر ہے، نبی رسول کے نائب کا نائب مسافر ہے۔ اسی طرح امی جان ابا حضور یہ مسافر ہیں، اسی طرح شوہر جو ہے وہ بھی مسافر ہے۔ ایک دن ان کا سفر ختم ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے یہ سفر اپنا اللہ تعالیٰ کے نبی کی ملاقات کے لیے کیا ہوا ہے تو یہ ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گے، اور جنہوں نے یہ سفر اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنی سمجھوں کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے کیا ہوا ہے، یہ ان سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر تو یہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں نہ پہنچ گیا جو کہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے تو یہ محروم چلے جائیں گے، اور اگر اللہ کا انہوں نے حکم مان لیا اور اللہ کا حکم مان کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ کے بندوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو یہ ساری جو دوریاں ہیں اللہ کا بندہ اپنے قریب کر کے ختم کر دے گا۔ کس کے قریب کرے گا؟ اسے اپنے قریب کرے گا، بس اتنا وہ کرے گا۔ اسے اور کسی کے قریب لے کے جانے کی ضرورت نہیں کہ آؤ میں تمہیں مکہ لے کے جا رہا ہوں، مدینے لے کے جا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جب اپنے قریب کرے گا
تو ہم اللہ نبی رسول اور اللہ کے بندوں کے قریب ہو جائیں گے. ایسے ہی جیسے ماں باپ کسی بچے اپنے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں تو وہ کدھر ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کے قریب ہو جاتا ہے. جو ماں باپ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو ایسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. کوئی یہ سمجھتا ہے میں اللہ کے بندوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ کا بندہ مجھے اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اللہ کے نبی تیری سمجھ میں ایسے وہ کرتا ہے, تجھے نہیں پتہ اس بات کا کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ تجھے اپنے قریب کر لیتا ہے. وہ جو نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہی نماز اب اس کی اتباع میں اس کے ہاتھ پہ جا کے پڑھ لیتا ہے. جو نبی رسول اللہ پروردگار کی عبادت اللہ کے ہاتھ پہ کر رہا ہوتا ہے, صحابہ سارے وہی عبادت نبی رسول کے ہاتھ پہ کر لیتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کے لیے نا رحمت ہیں. یہ اللہ کی جماعت ہے. جب اللہ نے چاہا کہ میں اکیلا نہ رہوں تو اللہ پاک نے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عبادت کروائی, اپنا کلام قرآن مجید, اپنی تعلیم, اپنا علم دیا. اب کیا ہو گیا؟ اس سے کیا ہے, یہ اللہ کا بندہ جو تھا اللہ کی عبادت کر کے یہ اللہ کے نزدیک سب سے پہلا بندہ اونچا بن گیا. اور اب اس اللہ کے بندے نے وہی عبادت اپنے صحابہ کو کرائی. بس یہ صحابہ نے وہی عبادت جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ پر انہوں نے کی تھی وہ آنے والوں کو کروائی. عبادت تو اللہ کی ہے نا, کروائی اسی نے ہے جس نے پہلے کی ہوئی ہے. وہ جب کرتا ہے تو اللہ پر کے ہاتھ پہ کر رہا ہوتا ہے تو صحابہ کو کر رہا ہوتا ہے. صحابہ نبی کے ہاتھ پر کر رہے ہوتے ہیں. اسی وقت کی بات ہے. وہ صحابی جو ہیں اپنے جو مقتدی ہوتے ہیں انہیں کروا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک ہی بات ہے, وہ اپنے نزدیک کر لیتے ہیں. اور جب اللہ کا بندہ کسی کو اپنے نزدیک کر لے تو شیطان جب اسے دھوکہ پھر دیتا ہے, اس کا نفس اسے دھوکہ دیتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں نزدیک کر لیے, مجھے پتہ نہیں کیوں نزدیک کر. ایک بات یاد رکھنا عاجز کی, اس سے کبھی نہ بھولنا, جب کسی کو نفس شیطان دھوکہ دیتا ہے نا, جس کے ہاتھ پر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے نا, اس سے نکل جاتے, اور کچھ نہیں ہوتا. عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوتا ہے. یہ ریا کدھر سے آ گیا, غرور کدھر سے آ گیا, تکبر کدھر سے آ گیا؟ یہ نفس شیطان کی طرف سے آیا. یہ اللہ کا بندہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کلیئر کر دے گا بات کہ بات تمہاری ہوگی, بات میری ہوگی, لیکن یہ دل اللہ کے ہاتھ میں, یہاں اللہ اسے صحیح کر دے. اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے. یہ چیزیں آگے پہنچایا کرو. جدھر اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو نا, انہیں اللہ کا بندہ بنایا کرو. یہی اللہ کا حکم ہے, اور یہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہیں جو میری طرف بلاتے ہیں. اللہ کی طرف بلایا کرو, اپنی طرف بلا کے, غیروں کی طرف بلا کے. یہ تو اللہ سے, اللہ کے نبی سے دوری ہے. وما توفیقی الا باللہ.